بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا گھر میں نماز ادا کرنا افضل ہے یا محلے کی مسجد میں نماز ادا کرنا افضل ہے، یا پھر علاقے کی یا گاؤں کی جو بڑی مسجد جامع مسجد ہے جہاں پر جمعہ ہوتا ہے، کیا اس مسجد کے اندر نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے؟ تو آئیے اس کا جواب ہم حدیث پاک سے لیتے ہیں۔ ابن ماجہ شریف کے اندر ایک صحیح مستند حدیث پاک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول روایت کرتے ہیں کہ حضور رحمت دو عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے گھر میں نماز پڑھے اسے ایک نماز کا ثواب ملے گا، یعنی گھر کے اندر جو نماز پڑھے گا اسے ایک ہی نماز کا ثواب ملے گا۔ اور فرمایا جو قبیلے میں نماز پڑھے اسے 25 نمازوں کا ثواب ملے گا، یعنی جہاں پر قبیلے کے لوگ اکٹھے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں وہاں پر ادا کرے گا تو اسے 25 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اور پھر حضور رحمت دو عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جامع مسجد میں نماز پڑھے، یعنی جس مسجد کے بارے میں سوال کیا گیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جامع مسجد میں کتنا اجر ہے، جامع مسجد میں ادا کرنا جہاں پر جمعہ ہوتا ہے وہاں پر ادا کرنا کیسا ہے؟ تو فرمایا کہ جو جامع مسجد میں نماز پڑھے اسے 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، یعنی گھر میں پڑھے گا تو ایک نماز کا ثواب، قبیلے میں پڑھے گا یعنی محلے کے جہاں پر چند لوگ یا اپنے رشتہ دار جہاں پر نماز ادا کرتے ہیں یا قبیلے کے لوگ نماز ادا کرتے ہیں وہاں پر نماز ادا کرے گا تو 25 نمازوں کا ثواب۔ اور اگر جامع مسجد کے اندر نماز ادا کرے گا تو فرمایا 500 نمازوں کا اجر اس بندہ مومن کو اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس سے بھی بڑی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بیان فرمائی اور بتا دیا، امت کو رہنمائی فرما دی کہ کس مسجد میں نماز ادا کرو گے تو وہاں پر زیادہ اجر ملے گا، وہاں پر زیادہ ثواب ملے گا۔ تو فرمایا جامع مسجد کے اندر نماز ادا کرنے والے کو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ ناظرین مکرم کتنا بڑا اجر ہے۔ پھر فرمایا جو جامع مسجد اقصی میں اور میری مسجد مسجد نبوی میں نماز پڑھے گا، مسجد اقصی قبلہ اول جس کی جانب آج مسلمان محبت سے دیکھتے ہیں، فلسطین میں جہاں پر غزہ کے لوگوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، کیوں لوگ اس پر مر مٹتے ہیں؟ وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، یعنی مقدس جگہ ہے مسلمانوں کی۔ تو فرمایا جو مسجد اقصی میں نماز پڑھے یا میری مسجد میں یعنی مسجد نبوی شریف کے اندر مدینہ شریف میں نماز پڑھے تو فرمایا اس سے 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، 50,000 نمازوں کا۔ جامع مسجد میں جو گاؤں کی یا علاقے کی جامع مسجد ہے اس میں 500 نمازوں کا ثواب، اور جو مسجد نبوی شریف یا مسجد اقصی میں نماز ادا کرے گا اس سے 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر فرمایا کہ جو مسجد حرام میں نماز پڑھے، بیت اللہ کی حدود حرم میں، مکہ شریف میں، اللہ کے گھر کے گرد و نواح میں، حدود حرم کے اندر، صحن کعبہ میں، مسجد حرام میں نماز پڑھے گا تو فرمایا اسے تمام نمازوں سے بڑھ کر اجر و ثواب ملے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا اجر ملے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مسجد حرام میں نماز جو بندہ مومن پڑھے گا تو اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اجر ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سوال کا جواب کھول کر امت کو بتا دیا کہ گھر میں پڑھو گے تو ایک نماز کا ثواب ملے گا، محلے میں پڑھو گے یا قبیلے کے لوگوں کے درمیان نماز پڑھو گے جہاں پر مسجد کا اہتمام ہے تو وہاں پر کتنا ثواب ملے گا؟ 25 نمازوں کا۔ اور جامع مسجد میں نماز ادا کرو گے تو وہاں پر 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور مسجد اقصی اور مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کا 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور اگر باجماعت پڑھے گا تو یہ ثواب اس سے بھی بڑھ جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو مسجد حرام میں پڑھے گا اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور جو جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو اس کا تو ثواب ہی لوٹ سیل والا ہے۔ یعنی اتنا اجر ہے، یہ ہمارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ لوگ جماعت سے غافل ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے غفلت کرتے ہیں، اپنے معاملات میں بزی رہتے ہیں کہ کوئی نہیں ابھی وقت ہے پڑھ لیں گے، ابھی وقت ہے ادا کر لیں گے۔ ناظرین زندگی کا کوئی پتہ نہیں، بڑے بڑے جوانوں کی اموات ہو رہی ہیں،
बड़े बड़े जवान दुनिया से जा रहे हैं, तो जिंदगी का कोई पता नहीं। तो कोशिश करें गांव की जामे मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ें, जहां पर 500 नमाजों के बराबर अजर मिलता है। तो रोज़े क़यामत अगर कोई कमी इंसान के अमाल में रह गई, मुसलमान के अमाल में रह गई, मुमिन के अमाल में रह गई, तो ये सवाब ही उस सिलसिले को पूरा करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए और कोशिश करके जामे मस्जिद में अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।